میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا لالا سمجھا ہے، پلیز بابا سے شادی کے لیے انکار کر دیں۔ مناہل کے کہنے پر جہانگیر مسکرایا، پر میں نے کبھی تمہیں بہن نہیں سمجھا۔ تم جیسی بگڑی بے حیا لڑکی کو کوئی بھی خان اپنی بہن نہیں سمجھ سکتا۔ رہی بیوی بنانے کی بات، تو شادی میں چچا جان کی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہوں، پر بیوی کا درجہ تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ اس کے تلخ جملے تیر کی طرح مناہل کے دل پر لگے۔ اگلے کچھ دنوں میں مناہل کے انکار کے باوجود شادی ہو گئی۔ شادی کی رات وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے لگی تھی جب جہانگیر نے اسے قریب کھینچا تھا۔ بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، پر میری ہر ضرورت تم پوری کرو گی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا داجی، میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے کبھی چچی سائی کوئی اس حویلی کو بہو تسلیم نہیں کیا، اب کیسے ان کی بیٹی کو آپ ہونے والے سردار کی بیوی بنا سکتے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس لڑکی کی کیا سوچ ہے، اس کا لہجہ، اس کی باتیں، ہر ایک چیز سے تو آپ باخبر ہیں۔ پھر کیسے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہو جائے گا داجی، میرے لیے بہت سب قبول کرنا۔ آپ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہانگیر خان کی بات سن کر ان کے دادا نے کہا، تم ابھی یہاں کے سردار بنے نہیں ہو، اپنی باتوں کو اور اپنے لہجے کو قابو میں رکھو۔ جو ہم نے فیصلہ کر دیا ہے وہی ہوگا، یہ ہماری نسل ہے، اور ہم فیصلہ کریں گے کہ یہاں کون سی لڑکی بیاہ کرائے گی۔ تم سردار ابھی بنے نہیں ہو، یہ رو تم پر جچتا ہے کیونکہ تم خان ہو، لیکن خانوں کی یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی عورت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں۔ تمہاری چچی کے ساتھ جو بھی تعلق ہے وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا کا نہیں ہے، ان کے تعلقات کو سدھارنے کے لیے ہی ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور تمہارے چچا جان کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو برائے کرم تم بھی اپنا منہ بند رکھنا، سمجھے؟ ہمیں فضول کی کوئی بھی بحث نہیں چاہیے، ماحول خراب کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ شام تک پہنچ جائیں گے، پرسوں آنے والے جمعے کو تمہارا نکاح مناہل سے۔ تمہیں اس چیز سے اگر کوئی اعتراض ہے تو ابھی ذہن سے نکال دو۔ اگر ان لوگوں کے سامنے تم نے ذرا سا بھی تماشا کیا تو یاد رکھنا تم ہمارے دل سے اپنا وہ مقام کھو دو گے جو کہ اس حویلی کے وارث اور اس علاقے کے ہونے والے سردار کا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا ہماری بات؟ اور ہم جانتے ہیں کہ شروع سے جس خواب کو لے کر تم جوان ہوئے ہو اسے تم اتنی آسانی سے اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جہانگیر خان نے اپنی داجی کی بات سنی تو وہ حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکے تھے لیکن وہ خاموش تھا، یہی اس کی تربیت تھی۔ جہانگیر خان حال سے اٹھ کے اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ کمرے کی ہر ایک چیز اس نے تہس نہس کر دی تھی۔ اتنا خوبصورت کمرہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کا ڈھیر لگ رہا تھا، یہ سب اس کے عتاب کا نشانہ تھا۔ مناہل مناہل مناہل، تم پچھتاؤ گی، بہت پچھتاؤ گی۔ تم نے میری زندگی میں داخل ہونے کی جو حرکت کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں ساری عمر وہ بھگتنا ہوگا، اور یقین جانو تم جہانگیر خان کا وہ روپ دیکھو گی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھ کر خود سے عہد کیا، یہ جانے بغیر کہ قدرت ان کے لیے ایک الگ کہانی بنا چکی ہے، اور اس کہانی کے کردار اپنی اپنی جنگ لڑ کر آخر میں اسی منزل پر پہنچیں گے جو قسمت میں ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ بابا ہم کیوں جا رہے ہیں گاؤں؟ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سگنلز بھی نہیں آتے اور میرا وہاں پر دل بھی نہیں لگتا، آپ دادا جی کو منع کر دینا۔ مناہل نے اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے ان سے یہ بات کہی تھی۔ مناہل کے بابا نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی اور اس کے کندھے پر اپنے بازو پھیلا کر بولے، بیٹا ایسا نہیں ہوتا، میں کیسے منع کر دوں بابا کو؟ انہوں نے اتنے لاڈ پیار سے ہم لوگوں کو وہاں پر بلایا ہے، میں نے ایسے دو ٹکے کیسے جواب دے دوں؟ ہمیں ان کا بھی تو مان رکھنا چاہیے نا۔ آپ کو یہاں رہنا تھا، ہم حویلی چلے آئے، بابا نے ہمیں یہاں آنے سے نہیں روکا، وہ واپس بلا رہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے سے جڑے رشتوں کو دیکھ بھال کریں، ان سے ملتے رہیں، ان کے آس پاس جاتے رہیں۔ یہی اخلاق ہوتا ہے اور یہی رشتے نبھانے کی محبت اور ریت ہوتی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا آپ؟ اپنے بابا کی اتنی گہری باتیں سن کر مناہل نے عادت کے مطابق آنکھیں گھمائی اور بولی، اوف بابا آپ تو اتنی لمبی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں، آپ اور ماما چلے جائیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میں اپنی دوست کے گھر رہ لوں گی۔ تبھی حنا بیگم ہال میں داخل ہوئی تو اپنی بیٹی کی بات سن کر بولی، کیا مطلب ہے آپ اور ماما چلے جائیں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہاں جانے کا، تمہارے بابا اکیلے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، انہیں میں بالکل بھی نہیں روکوں گی۔ انہوں نے اپنی محبوب بیوی کو دیکھا جو ناک چڑھا کر آسانی سے بات کہہ چکی تھی، اور پھر بولا، کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ کیسے سب کے ساتھ رہا جاتا ہے، کیسے خاندان کے ساتھ مل جل کر اچھے سے بات کی جاتی ہے۔ تمہارے لہجے کی اکتاہٹ، یہ ساری چیزیں مجھ سے سمجھ نہیں آتی، تم ایسی تو نہیں تھی جب میں نے تم سے شادی کی تھی۔ مناہل دونوں ماں باپ کی جانب دیکھ کر حیرت سے کہا، آپ دونوں بے فضول کی بحث مت شروع کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بابا ہم چل رہے ہیں گاؤں۔ ماما پلیز، میں کسی بھی طرح کی بحث نہیں چاہتی، اس وقت جو بابا نے کہہ دیا وہی ہوگا۔
हिना बेगम ने अपनी बेटी की हैरानी से देखा और फिर बोली, तुम बाप बेटी का मसला यही है, जब बात हक और इंसाफ की आती जो तुम लोग ऐसे दरमियान रास्ता काट कर निकल जाते हो। मसला क्या है? वहाँ पर है ही क्या? दादी को हम यहाँ क्यों नहीं बुला सकते? आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? यहाँ पर सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी जॉब है, नेटवर्क है। वहाँ की वही पुरानी रवायत के साथ वो क्यों खुद बांध के रख रहे हैं? वहाँ के लोगों का मसला आप कुछ जानते हैं। अच्छा हो गया वो उनका नसीब होता है, बुरा हो गया तो सरदार ने कहा जो फैसला किया हवेली पर हमला करने के लिए आ जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हवेली छोड़ने की वजह क्या थी। उल्टा मिनाहिल के सामने मुझे ऐसे जाहिर कर देते हैं जैसे मैं कोई विलन हूँ और आपको आपकी फैमिली से दूर रखती हूँ। अपनी बीवी की बात सुनकर उन्होंने झुंझलाहट में कहा, फॉर गॉड सेक हिना, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मसला यही होता है, मैं जब भी हवेली जाने की बात करता हूँ तुम हमेशा स्कैंडल दरमियान में ले आती हो, जिसमें ना हवेली का नाम वहाँ के मकीनों का कोई मसला था, नहीं हमारा। कुछ शिद्दत पसंद लोग हैं, वही मैं आपको कह रही हूँ। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? शिद्दत पसंद लोगों को क्या चाहता है? वो एक मिनट में हमारी बनी बनाई दुनिया को उजाड़ के रख देते। आखिर इस दिन बस चुप करें आप लोग, प्लीज़ चुप कर जाए। आखिर मसला क्या? आप लोग क्यों नहीं बात को ख़त्म करते? मिनाहिल ने कानों पर हाथ रखकर चीखते हुए अपने माँ बाप को चुप करवाया था। उसकी ज़िंदगी का यही अलमिया है। उसके माँ बाप हवेली जाने की बात पर ऐसे ही लड़ना शुरू कर देते, जबकि वो बैठकर कभी इस बात की तह तक जा ही नहीं सकी कि आखिर उसकी माँ को वहाँ जाने से क्या मसला है। उसे यही लगता था कि उसकी माँ का कैरेबिल उन लोगों से मैच नहीं होता। वहाँ पर नेटवर्क नहीं है और वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ का पहनावा है। यहाँ वो भी सादे कपड़े पहनती थी, लेकिन वहाँ पर वक्त पर दुपट्टा सर पे लेकर रखना और तमाम मर्दों के पीछे चलना उसे शायद अच्छा लगता था कि उसकी माँ की बेगम ईगो हट होती है। लेकिन ऐसा नहीं था। हकीकत जब उसके सामने आई तो मिनाहिल को यकीन ही नहीं आया था कि ये सब हो चुका है। वो लोग खामोशी से गाड़ी में सवार हो चुके थे। शाम होने से पहले इन्हें अपने गाँव पहुँचता था, जबकि हिना बेगम खामोशी से गाड़ी से गुजरने वाले मंजर को देख रही थी। मनाइल अपने एयरफोन्स लगाकर आंखें मूंदे लेटी थी। गाड़ी में सन्नाटा था, जबकि अलमीर साहब गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने पलटकर अपनी बेटी के चेहरे पर सुकून देखा और फिर अपनी बीवी को देखा। अपनी बीवी का हाथ थामकर अपने दिल के मकाम पर रखा है। हिना बेगम ने नाराज़गी से इन्हें देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ इसे समझने की कोशिश करो। हर वक्त हमें अपनी बात को यही सही समझना चाहिए, कभी सामने वाले की बात को भी जान लेना चाहिए। तुम मेरी मोहब्बत और मेरी बच्ची की माँ मेरे लिए हमेशा सबसे पहले आती हो और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में आखिरी मर्तबा मुझ पर एतबार करके मेरे फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ रहना। मुझे इन लोगों के सामने शर्मिंदा मत करवाना। मेरा मान हो तुम, मेरा मान टूटने मत देना। हिना बेगम ने अपने शौहर को देखा, उनकी आंखों में परेशानी का हलकोरे लेते, और बोली, अपना दूसरा हाथ उनके दिल के मकाम पर रखा। मैं जानती हूँ कि मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, लेकिन आपको शर्मिंदा करना या आपको तकलीफ़ पहुँचाना ये कभी मेरा इरादा नहीं रहा है। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। कभी कभी ज़्यादती कर जाती थी, लेकिन मैं मिनाहिल के लिए बेस्ट लाइफ चाहती हूँ। या आप जानते हैं ना, उन्होंने अपनी बीवी की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा और जज्बात में सर हिलाते बोले, मैं भी हमारी मनाहिल के लिए बेस्ट फैसला चाहता हूँ और यकीन मानो कि मैं इसका बाप हूँ। अपनी बेटी के लिए मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं सोच सकता। हिना बेगम ने मुस्कुराकर अपने शौहर के बाजू पर सर रखकर इन्हें आंखें मूंद ली, जो कि अलमीर साहब सामने नजर आते मंजर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि जब हकीकत उनकी बीवी को पता चलेगी वो किस तरह का रद्द अमल जाहिर करेंगी। न जाने क्यों उनके वजूद पे एक सुकून उतर चुका था। ये बात कहकर सोच कर हिना बेगम उनका मान ज़रूर रख लेंगी। हवेली जाकर जो मंजर था वो उनके तस्वर में बहुत पहले से था, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे हटना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो वो देख रहे थे वो हिना बेगम या मिनाहिल नहीं देख सकती थी। अपनी बीवी और बेटी का तहफ़्फ़ुज़ इन्हें हर हाल में चाहिए था, और उसके लिए वो जो कदम उठाने जा रहे थे उनकी नज़र में बिल्कुल ठीक था। ये शॉल ओढ़ लो बेटा और अपने सर को अच्छी तरह ढक लो। गाँव की सारी औरतें इसी तरह रहती हैं, पता तो होगा तुम लोगों, पहली मर्तबा तो जा नहीं रही। मनाहिल ने अपने बाबा के हाथ से शॉल लेकर अच्छी तरह से अपने सर पर उड़ी, जबकि उसे नकाब करना नहीं आता था। हिना बेगम ने चादर का नकाब अपने मुंह पर रख किया हुआ था। वो लोग हवेली की राहदारी में दाखिल हुए। बहुत से मुलाजमों के स्वागत के लिए खड़े थे। तभी दाजी ने आगे बढ़ते अपने लख्ते जिगर को जिगर अपने सीने से लगा लिया था। मनाहिल भी आगे बढ़कर उनसे मिली। उन्होंने उस सर पर हाथ फिरा, जबकि अपनी बहू को दूर से सलाम किया, जवाब दिया था। वो लोग हवेली में दाखिल हो गए थे। सामने ही भली जान बैठी हुई थी।
ہال میں قہوے کی خوشبو تھی۔ حنا بیگم وہیں کھڑی تھی جبکہ مناہل نے اپنے بابا کے ساتھ بیٹھنا چاہا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور بولی، یہاں مردوں کے مقابل نہیں بیٹھتے، کھڑی رہو۔ تبھی ان کی جھٹانی کی وہاں پر آمد ہوئی۔ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے ملی تھی۔ جبکہ مناہل نے اپنی تائی جان کو دیکھا تو ان کے سامنے سر جھکا کر انہوں نے آگے بڑھ کر محبت سے مناہل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، ہم بہت خوش ہیں المیر خان، تم کو اپنے خاندان کے ساتھ یہاں دے کر تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ ہمیں شروع میں لگا تھا کہ حنا کو اس فیصلے سے حوصلہ ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر ہمیں پہلی مرتبہ خوشی ہو رہا ہے کہ اس نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ حنا بیگم تعجب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، تب بھی بولی، ایسی کوئی بات نہیں بھابھی، انہوں نے میری امیج ایسی بنائی ہوئی ہے کہ سب کو لگتا ہے میں کوئی ہٹلر ہوں، جبکہ میں آپ جیسی عام انسان ہی ہوں۔ یہاں کی روایت سے مجھے مسئلہ نہیں ہے، بس میں یہاں کی روایت میں خود کو ڈھال نہیں پاتی۔ سارا مسئلہ اسی چیز کا ہے۔ یہ بات حنا بیگم کی داجی کو دیکھ کر کہی تھی۔ داجی اچھی طرح سمجھ رہے تھے ان کی بہو نے کیا شکوہ کیا تھا۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، تبھی ہال میں کسی کے بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی۔ مناہل نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں سامنے کھڑے مقابل سے ٹکرائی تھیں۔ نیلی آنکھیں، خوبصورت چہرہ، تراشے ہوئے لب، چہرے پر بلا کی سختی، کندھوں پر ڈالی ہوئی شال اور ہاتھ میں موجود رولیکس گھڑی، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ جبکہ المیر خان اٹھ کر اپنے بھتیجے جہانگیر خان سے ملے تھے۔ جہانگیر خان نے سر جھکا کر اپنی چچی سائیں کو سلام کیا تھا۔ وہ داجی کے مقابل جا کر بیٹھ چکا تھا۔ مناہل کو تو سلام کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تبھی حنا بیگم نے مناہل کو آنکھوں میں اشارہ کیا تو اس نے خفیف سی آواز میں کہا، السلام علیکم لالا۔ اس کی آواز سن کر جہانگیر خان نے ایک دم اس کی جانب دیکھا اور پھر سر کو جنبش دے کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ حنا بیگم کی جھٹانی رضیہ بیگم مسکرائی تھی۔ ان کی مسکراہٹ کا مطلب وہاں بیٹھے انسان سمجھ نہ سکے تھے۔ جبکہ داجی نے وہیں بیٹھے ہوئے مناہل کو دیکھا تو بولے، جا کر آرام کر لو، شام میں تم لوگوں سے ہم کو ضروری بات کرنی ہے۔ تبھی مناہل ماں کے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں چلی گئی تھی۔ اس کی شال سے نظر آتے سرابے کو دیکھ کر جہانگیر خان دادا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ لڑکی اس کی سوچ کے بالکل برابر تھی۔ اس نے داجی کی جانب دیکھا جو کہ اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر بولے، فضول میں ہم سے کوئی بحث کرنے سے پہلے سوچ لینا، ہمارے پاس بندوق رکھا ہے، ایک منٹ نہیں لگائے گا تمہارا دماغ اڑانے میں۔ وہ لوگ سفر تھکا ہوا ہے، یہاں کی روایت یہاں رہ کر سمجھائی جا سکتی ہے، تماشا کرنے کا ضرورت نہیں ہے۔ شام کو چائے پر ملاقات ہوگا، یہ بات کہہ کر مردانہ خانہ میں چلا گیا تھا۔ جبکہ جہانگیر خان نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ مسکراتے بولی، ہم کو تمہارا ضبط دیکھ کر کبھی کبھی حیرت ہوتا ہے، تم جیسا آدمی خود پر کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ لگتا ہے مناہل کا تمہارے زندگی میں آنے کا فیصلہ بہت اچھا کیا ہے، ہم تو بہت خوش ہیں۔ جہانگیر خان نے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور بولا، مورے آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، آپ جانتی ہیں نا کہ ہم داجی کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا، ان کے فیصلے سے کیسے انحراف کرے گا، جبکہ یہ لڑکی ہمیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ شادی کوئی عام بات نہیں ہے، ساری زندگی کا فیصلہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ مورے آپ سمجھ رہی نا ہماری بات کو؟ رضیہ بیگم نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ داجی کا ہے، اور ویسے بھی خانوں کی یہی روایت ہے کہ ہمارے ہاں باہر کے خاندانوں میں رشتہ نہیں کرتے، جبکہ مناہل تمہارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، ہم پر اتنا تو اعتبار تم کر سکتا ہے۔ جہانگیر عالم نے اس بات پہ سر ہلایا اور بولا، ہم بس آپ لوگوں کی باتوں پر اعتبار کر سکتا ہے، انحراف کرنے کا حق تو آپ کے سسر جی نے دیا ہی نہیں۔ اپنے بیٹے کے جلے کوٹے الفاظ پر رضیہ بیگم کا قہقہا ہال میں گونجا تھا۔ آپ لوگ سنیں، بس آپ لوگ کا وقت چل رہا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہا کسی کو، جہانگیر خان نے یہ کہہ کر باہر ہی دروازے کی جانب بڑھا چکا تھا۔ رضیہ خان نے اپنے بیٹے پر پیچھے سے قرآن آیت پڑھ کر پھونکی تھی، بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شام کی چائے سے پہلے ایک مرتبہ المیر صاحب نے خود مناہل سے یہ بات کہی تھی۔ وہ چاہتے تھے اپنی بیٹی کا مائنڈ اچھی طرح فریش کر دیں۔ بیٹا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم جہانگیر کی منگ ہو، جب تم پیدا ہوئی تھی تب سے اب تک تم جہانگیر خان کی امانت ہو ہمارے پاس، اور اس چیز کا تمہیں علم ہونا چاہیے تھا، مگر یہ سامنے تمہاری ماں کھڑی، اس سے پوچھو، اس نے کبھی یہ بات سامنے نہیں ہونے دی۔ حنا بیگم جو کہ خود سکتے کی حالت میں تھی فوراً ہی ہوش میں آئی اور بولی، آپ مجھ پر کیسے الزام ڈال سکتے ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ وہ بات صرف اسی وقت تک محدود تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا المیر، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ المیر صاحب نے نفی میں سر ہلا کر سر کو جنبش دی اور بولے، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، ویسے میں اپنی بیٹی پر اور اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا تم اپنے بابا کا مان رکھو گی، میری زبان کا پاس رکھو گی؟ مناہل تم کرو گی نا جہانگیر خان سے شادی؟ مناہل اس وقت 19 سال کی تھی۔ یک دم اس کی آنکھوں کے سامنے جہانگیر خان کا سراپا لہرایا۔
کہاں وہ بلند و بالا قد و قامت والا انسان، روب دار شخصیت کا مالک، کہاں وہ پھول کی کلی سی نازک لڑکی؟ کیسے اس گاؤں میں، اس سردار کی پناہوں میں کیسے وہ زندگی بسر کرے گی؟ تبھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ پہلے ہوتے بولی، نہیں نہیں بابا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی یہ شادی نہیں کروں گی، مجھے ایسے جانا ہے۔ ماما آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنی بیٹی کی اتنی سخت ریئیکشن پر انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما، تب وہ بدحواسی میں ان کو خود سے دور جھٹکتے بولی، بابا کیا ہو گیا؟ پیچھے ہٹے، آپ کیسے مجھے مجبور نہیں کر سکتے؟ جہانگیر لالہ سے شادی کے لیے میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ ماما پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز مجھے حویلی سے لے چلیں۔ حنا بیگم نے اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی دیکھی تو تیزی سے آگے بڑھ کر پانی کا بھرا گلاس اس کے لبوں سے لگا لیا۔ علمیر خان نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور بولے، میں تمہارا ریئیکشن سمجھ رہا ہوں، لیکن تم میری بات اچھی طرح سمجھ لو، پرسوں تمہارا جہانگیر خان سے نکاح ہے اور اس بات پر کوئی بھی اعتراف نہیں ہوگا اور نہ ہی میں برداشت کروں گا، سمجھی؟ تم اپنی ماں سے اچھی طرح سے ایک سوال کا جواب لے لو، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، شام تک مجھے تمہاری طرف سے ہاں کا جواب آنا چاہیے۔ یہ بات کرتے ہی وہ کمرے سے نکلتے چلے گئے، جبکہ مناہل نے حیرت سے اپنی شفیق باپ کو دیکھا تھا، جو کہ ہمیشہ اس سے محبت سے پیش آتے تھے، آج کیسے اتنے سخت الفاظ میں اتنا فیصلہ سنا گئے تھے۔ حنا بیگم نے اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھا، اپنی بیٹی کے وجود کو لرزتے دیکھ کر ان کے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ کیا کہتی کیا کرتی انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، شوہر کی محبت، ان کا مان، دوسری طرف بیٹی کے خواب، کیا سنبھالتی وہ؟ یکدم ہی مناہل چیختے بیڈ پر لیٹ چکی تھی، مما یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ سچ بتائیں، بابا کیا کہہ کر گئے ہیں؟ وہ بالکل سچ ہے، ایسا ہو جائے گا کیا؟ یا میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہا ہے؟ حنا بیگم نے اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، وہ بالکل ٹھیک کہہ کر گئے ہیں، تمہارے بابا، اس حویلی کی ریت ہے، یہ رواج ہے، یہاں کے خانوں کی بیٹی انہی کے گھروں میں بہا جاتی ہے۔ تمہارے بابا کی اور میری شادی اختلاف کی وجہ سے بنی تھی، تمہارے دادا جان نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنا کر لانا چاہتے تھے۔ تمہارے بابا اور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہی پسندیدگی اور نکاح کر لیے، اس لیے تو ان لوگوں کا آج تک مجھ سے اختلاف ہے، لیکن تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نئی شروعات کی جائے۔ تم جب پیدا ہوئی تھی تب یہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ تمہارے بابا اپنے فیصلے کے لیے آزاد تھے، اسی طرح ان کے باپ اپنے فیصلے کے لیے آزاد ہیں، اور تمہارے بابا نے اس بات پہ سر ہلا کے تمہاری نازک سے ہاتھ کی انگلی میں جہانگیر خان کی نام کی انگوٹھی ڈال دی تھی۔ اس پر میں اس وقت تو خاموش تھی کیونکہ کمزور تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے سب سے بڑی غلطی کر دی، مجھے اسی وقت تمہیں لے کر بہت دور چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میرے شوہر کی محبت میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ اپنی ماما کو معاف کر دو منائل، مجھ سے سب بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ منائل روتے ہوئے بیڈ پر لیٹ کر ان سے رخ موڑ گئی تھی، وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر ہی علمیر خان کے سرخ آنکھیں لیے کھڑے دیکھا تو سمجھ چکی تھی کہ ان کی ساری باتیں سن چکے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے شوہر کے سینے سے لگی تھی اور سسکی پڑی تھی، میں آج پھر مجبور ہو گئی ہوں، المیرا کی محبت نے ایک مرتبہ پھر مجھے کمزور کر دیا ہے۔ علمیر خان نے ان کے سر پر اپنے لب رکھے اور خاموشی سے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی نازوں سے پلی ہوئی بیٹی سامنے موجود کمرے میں بکھر رہی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی میں سب کی بھلائی تھی، یہ بات مناہل کو وقت ایسا سمجھ آ جائے، مناہل کو ایسا سمجھ آ جائی تھی، وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ اسی صورت ممکن تھا جب وہ مناہل کو اس آنکھ سے دور رکھتے جو ان کے گھر تک آ رہی تھی۔ رات کے اس وقت تم یہاں کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مناہل کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر جہانگیر خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ بھی نماز پڑھ کر کھڑا ہوا تھا۔ سامنے ہی مناہل کو پینٹ اور اس کے اوپر لمبے کرتے میں کھڑا دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ مناہل نے سر پر شال اوڑھی ہوئی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جہانگیر خان نے اسے غور سے دیکھا، تبھی انگلی چڑھاتے ہوئے بولی، جہانگیر لالا، میں نے ہمیشہ آپ کو لالا سمجھا ہے، آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، آپ بابا کو اور داجی کو منع کر دیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میں نے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جہانگیر خان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور تنزیہ لہجے میں بولا، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسی بے باک اور بدتمیز لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ میرے اوپر ہی رشتہ مسلط کیا جا رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ معصومیت کا ڈھونگ کر کے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے پہلے میں تمہیں کمرے سمیت آگ لگا دوں۔ ایک نامحرم لڑکی کا وجود میں اپنے کمرے میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔
مناہل جو کہ لاکھ ہمت جمع کر کے مقابل سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، اس وقت کانپتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ ساری رات اس کی اضطرابی کیفیت میں گزری تھی۔ اگلے دن اس نے نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے جہانگیر خان کے نام کی مہندی لگا دی گئی تھی۔ نکاح کے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنے بابا کی آنکھوں میں ڈال کر اس نے بے دردی سے سائن کیے تھے۔ غصے میں وہ کسی سے نہیں ملی تھی، خاموشی کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دلہن بنا دیکھ کر المیر خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو مضبوط ہاتھوں میں تھوپنا چاہتے تھے۔ حنا بیگم بھی سسکتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ یہ وقت ان کے لیے واقعی آزمائش ثابت ہو رہا تھا۔ المیر خان نے اپنے بھتیجے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، میں نے تمہیں اپنا دل نکال کر دیا ہے، ہو سکے تو اسے دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نہیں کہتا میری بیٹی کو اپنی پلکوں پر سجا کے رکھو، بس میں چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ تم مت بننا، ورنہ جو مان اس نے میرا رکھا ہے وہ مان تم میرا توڑ دو گے۔ جہانگیر خان مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ مناہل نے ادھر ادھر دیکھ کر ایسے ظاہر کیا تھا جیسے اس منظر میں اسے ذرا سی دلچسپی نہیں ہے۔ مناہل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مقابل نے ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ سامنے ہی جہانگیر خان کو سفید سوٹ میں کھڑا دیکھ کر ایک منٹ میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ جہانگیر عالم کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ خوف کے زیر اثر سو چکی تھی۔ جبکہ جہانگیر عالم نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے خوش حواس سے بیگانگی نیند سوتے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ جہانگیر نے ٹھنڈے پانی کا جگ الٹ دیا۔ مناہل اٹھی تب مقابل نے وہ جیب سے بریسلیٹ کا باکس نکال کر اس کے پاؤں میں پھینکا اور بولا، ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، تم اس حویلی کی اکلوتی بہو ہو۔ یہاں میں کسی طرح کا کوئی ڈرامہ یا تمہارے اوپر کلاس کے چوچلے برداشت نہیں کروں گا۔ صبح میری آنکھ کھلے گی تو مجھے باورچی خانے میں ملو۔ اس حویلی کی عورتوں کی طرح تمہارا پہناوا ہونا چاہیے، اور زیادہ زبان چلانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا خان سخت طبیعت کے مشہور ہیں۔ میں تمہیں اپنی ذات کے اس پہلو سے کبھی بھی روشناس نہیں کروانا چاہتا جس کے لیے تم مجھے مجبور کرو گی۔ خاموشی سے کپڑے بدل کر آؤ۔ مناہل کو تو اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی، لیکن اس کے دھارنے پر اندازہ لگا چکی تھی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں گئی، کپڑے بدل کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا نازک سراپا دیکھنے لگی تھی۔ خوبصورت ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو پھوٹ رہی تھی، جبکہ میک اپ دھلنے کے بعد روپ اور نکھری طرح آ رہا تھا۔ جہانگیر عالم نے بہت غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی محبت کی جانے کی اور سرائے جانے کی قابل تھی، لیکن مقابل کہاں سے لاتا اتنا بڑا ظرف۔ مناہل جیسے صوفے پر لیٹنے لگی، جہانگیر خان نے تیزی سے اسے بیڈ پر بٹھا اور خود اس پر سایہ فکن ہوا تھا۔ مناہل کو اپنے کان کے بہت قریب مقابل کی آواز سنائی دی تھی، اپنے اور میرے رشتے کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی اتنی کم تکلیف تم خود اٹھاؤ گی۔ یہ بات کہہ کر اس نے اپنے رشتے کی پہلی چھاپ چھوڑی تھی۔ مناہل کی سرخ چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر بکھری تھی، مگر خاموشی گہری تحریر رقم کر گئی تھی۔ اگلی صبح مناہل اس کے کہے کے مطابق سفید رنگ کا مخمل کا سوٹ پہن کر باورچی خانے میں موجود تھی۔ سب ملازم حیرت سے مناہل کو دیکھ رہے تھے، جسے کچن کا کوئی کام نہیں آتا تھا، لیکن وہ پھر بھی کچن میں موجود کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حنا بیگم چونکہ اپنے لیے چائے بنانے کے لیے آئی تھی، سامنے مناہل کو سرخ چہرہ لیے بیٹھا دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ مناہل بھی آگے بڑھ کر اپنی مما کے سینے سے لگی تھی، اس کا بکھراوا حولیہ بہت کچھ واضح کر رہا تھا، لیکن وہ ملازمہ کا لحاظ کرتے ہوئے اسی لیے باہر کی جانب بڑھی۔ مناہل کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، میر جان ایسے نہیں کرتے، اپنا دل کڑوا کرو۔ شادی کے بعد عورت کی زندگی یہی ہوتی ہے، اپنے شوہر کا کہا ماننا۔ مجھے بہت اچھا لگا تم نے خود کو یہاں کے رنگ میں ڈھانپ رہی ہو، میں یہ نہیں کر سکی، شاید اس لیے آج یہاں کھڑی ہوں۔ ان کا لہجہ بہت بھوجل تھا، مگر وہ خود کو سنبھال گئی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل چاندنی رات کے چاند کی طرح۔ میری بیٹی تو پہلی صبح ہی چھوٹی سی پیاری سی دلہن لگ رہی ہے۔ اپنی ماں کی بات کا مطلب سمجھ کے مناہل پل میں سرخ پڑی تھی۔ وہ اس سے پہلے مزید کچھ کہتی، تبھی مقابل کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے اپنی ماں سے دور ہوئی۔ جہانگیر خان کو سلام کر کے مناہل باورچی خانے کی جانب رخ کر گئی تھی۔ السلام علیکم چاچی۔ سائیں، مناہل جاؤ ہمارے لیے چائے لے کر آؤ۔ مناہل نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلا کے باورچی خانے میں گئی تھی۔ دادی سمیت سب لوگ اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ ولیمے کا تقریب بعد میں ہوگا داجی، ہمیں دوسرے گاؤں جانا ہے، یہ بات ہم نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی، ہم اپنے ساتھ مناہل کو نہیں لے کر جائے گا۔ داجی جو کچھ بولنے کے لیے
لب کھولنے ہی والے تھے، جہانگیر خان کی بات سن کر خاموش ہو چکے تھے۔ بناہل خاموشی سے جہانگیر خان کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ حنا بیگم المیر صاحب کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کھانے کے ٹیبل کا منظر تھا، یہاں کی روایت یہی تھی۔ بیویاں اپنے شوہروں کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، ان کے کھانے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو پیش کرتی اور پھر خاموشی سے ان کے کھانے مکمل ہوتے تک کھڑی رہتی تھی۔ مناہل وہیں کھڑی تھی، تب بھی اچانک جہانگیر خان نے مناہل کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تو دادی سمیت حنا بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ المیر صاحب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ آئندہ تم یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو گی، یہ بات مجھے دہرانی نہ پڑے۔ مناہل نے اسباب میں سر ہلایا تھا، اس کا جھکا ہوا سر اٹھ نہیں رہا تھا۔ حنا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، انہوں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جو کہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یہ عزت کبھی ان کے شوہر نے نہیں دلوائی تھی۔ عورت کا اصل مقام اس کے سسرال میں اس کا شوہر ہی معطین کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کے نصیب کو لے کر جتنا ڈر رہی تھی اب اتنا ہی مطمئن تھی۔ جہانگیر خان نے جوس کا گلاس بھر کے مناہل کے سامنے رکھا اور آنکھوں میں اسے پینے کا اشارہ کیا تھا۔ مناہل نے جلدی سے گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا، بڑا گھونٹ اس کے حلق میں اترنے کی وجہ سے اسے شدید کھانسی اٹھی تو جہانگیر خان نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلایا تھا۔ میں نے جوس پینے کا کہا تھا، یوں نہیں کہا تھا کہ ایک ہی مرتبہ میں پورا جگ خالی کر لو۔ مناہل نے کھانسی کی وجہ سے آنسو سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب اٹھائی اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ جہانگیر خان کو نئے سرے سے غصہ آیا تھا، اس نے مناہل کو سب کی موجودگی میں کچھ نہیں کہا لیکن اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اس کی روح فنا کر چکا تھا۔ مناہل جہانگیر خان کے پیچھے راہی داری سے گزر رہی تھی، وہاں پر کوئی نہیں تھا جب جہانگیر خان نے پیچھے پلٹ کر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسی کی کمر سے لگا کر مناہل کے اپنے قریب کیا، اس کے چہرے پر پھنکارتے بولا، یہ کیا تم نے گردن ہلانے کا نیا کام شروع کر دیا؟ منہ میں زبان ہے، رات کو تو بڑی چل رہی تھی، اب کیوں خاموش ہو؟ مناہل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جبکہ مناہل کا مومی ہاتھ اپنے سینے پر محسوس کر کے جہانگیر خان کی آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ مناہل کو خاموش دیکھ کر اس نے ایک مرتبہ پھر اس کی کلائی پر اپنا زور بڑھایا، تب بھی مناہل نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ میں کیا بولتی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے بس سر ہلا رہی تھی۔ جہانگیر خان نے کہا، آئندہ کچھ بھی بولنا لیکن یہ پاگلوں کی طرح گردن مت ہلانا، سمجھی تم بیوقوف لڑکی۔ مناہل نے اس کی جانب دیکھا اور اپنی چھوٹی سی آنکھ کو غصے سے پھیلاتے ہوئے بولی، میں بیوقوف نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ مقابل کی گرفت سے خود کو چھڑانا چاہا مگر جہانگیر خان نے اس کی بدلتی ہوئی ٹون دیکھی، جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مناہل آنکھیں موندے جہانگیر خان کی باہوں میں کھڑی تھی۔ جہانگیر خان نے تسلسل توڑا اور اسے دور کرتے بولا، میں یہاں کھڑا ہوں، جلدی سے اندر چلی جاؤ واپس، اگر تم سے پوچھوں گا تو تم کیا ہو کیا نہیں۔ مناہل اس کی گہری نظریں اپنے وجود سے گرتی محسوس کر کے تیزی سے وہاں بھاگی نہیں۔ جہانگیر خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، یہ لڑکی اس کی روح میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ مشکل نہیں تھا اسے اپنے رنگ میں روپ میں ڈھالنا، اس سے اپنی ایک مہینے کی جدوجہد بے فضول لگی تھی۔ مناہل اس کے خیالات کے برعکس تھی، خوفزدہ تھی، وہ یہ بات سمجھتا تھا، لیکن انسان خوف اور شوق یہ دو ایسے احساس ہیں جس میں اپنی زندگی کو سنوار بھی لیتا اور بگاڑ بھی لیتا ہے۔ مناہل کو اس نے سنوارنا تھا تو اس لیے خوفزدہ رکھنا تھا۔ رہی محبت کی بات تو کوئی بھی رشتہ وغیرہ محبت کے نہیں چلتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ محبت کی وجہ سے ہی وہ لوگ آج اکٹھا ہیں۔ جہانگیر خان نے جیپ اسٹارٹ کی، اس سے پہلے وہ باہر جانا بڑھتا تبھی المیر صاحب اس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ جہانگیر خان نے فوراً گاڑی روکی تھی۔ انہیں اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر جہانگیر خان کو حیرت ہوئی تھی۔ جہانگیر، گاڑی اسٹارٹ کرو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ دونوں سسر اور جوائی اس وقت انجانی منزل کی طرف گامزن تھے۔ المیر صاحب کو خاموش دیکھ کر جہانگیر خان نے گاڑی ڈیرے کی جانب موڑ دی۔ گاڑی ڈیرے کی طرف جاتے دیکھ کر المیر صاحب نے جہانگیر کی طرف دیکھا اور بولے، بس مجھے تم سے 10 منٹ کی بات کرنی تھی، تم جاؤ، اپنے کام پر جانا تھا تمہیں دوسرے گاؤں۔ جہانگیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں چچا جائی، مجھے اتنا ضروری کام نہیں ہے، وہ تو میں نے داجی کو پریشان کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر المیر صاحب ہنسے تھے، بابا اور تم ایک دوسرے کو ستانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے، دراصل مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی۔ اچھا، ڈیرے پر بیٹھ کر آرام سے بات ہو جائے گی، کافی ٹائم بعد ہم چچا بھتیجے اپنے دکھ ایک دوسرے سے بانٹ لیں گے۔
جہانگیر خان کی بات سن کر المیر خان کا قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ چچا سائیں، آپ مجھے بتائیں کیا الجھن ہے؟ مجھے آپ کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی۔ المیر صاحب نے کہا، تمہیں پتہ ہے سالوں پہلے حنا یہاں سے کیوں چلی گئی تھی؟ دادا صاحب کے فیصلے کی وجہ سے فوراً جہانگیر خان نے جواب دیا۔ تبھی المیر صاحب نے اسبات میں سر ہلایا اور بولے، اسی وجہ سے چلی گئی تھی کیونکہ مناہل کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کے گھر والوں نے مل کر اس کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بغاوت کی تھی۔ بابا سائی نے جب فیصلہ سنایا تو ان لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ مل کر حنا میری اور میری بچی کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ ان لوگوں پر اس وقت قابو پا لیا گیا کیونکہ ہم سب اس سب سے بہت دور نکل گئے تھے، لیکن اب مجھے خوف آ رہا ہے۔ کچھ عرصے سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ میری بچی اور حنا کی جان پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اکیلے ان لوگوں کی حفاظت کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ میں باہر آفس کام پہ جاتا ہوں تو میرے دل میں یہی خوف ہوتا ہے کہ واپس جا کر پتہ نہیں میں اپنی بیوی اور بیٹی کو دوبارہ دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ مناہل کی پڑھائی بھی اس لیے ختم کروا کر جلد از جلد اسے تمہارے نکاح میں لے کر ایک مضبوط محافظ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، لیکن مجھے اب خوف اس چیز کا آ رہا ہے کہ وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ جہانگیر خان نے تحمل سے اپنے چچا کی بات سنی اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی ساری الجھن سمجھ چکا ہوں، لیکن اس بات کا میں حل تلاش کر چکا ہوں۔ وہ لوگ جو کوئی بھی ہیں ہمارے دشمن ہیں۔ پہلے مناہل آپ کی بیٹی تھی، تب بھی میری ذمہ داری تھی، اب وہ میری بیوی ہے، اور اس علاقے کی سردار کی بیوی کو کسی سے بھی ڈرنے کی یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا سائیں، آپ اکیلے نہیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور رہی بات مناہل کی، تو آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی جان دے کر بھی مناہل کی حفاظت کروں گا۔ ہمارے بڑوں سے ماضی میں جو بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، انہیں نظر انداز کر کے نئی شروعات کے لیے قدم آپ نے بڑھایا ہے تو بے فکر رہیں، پیچھے میں بھی نہیں ہٹوں گا۔ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت سی خوشیاں لائے گا۔ آپ مطمئن رہیں اور اپنے دل کو ان تمام الجھنوں سے دور رکھیں۔ آپ ڈیرے سے گھر کے لیے نکلیں، مجھے دوسرے گاؤں جانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جہانگیر خان جھک کر اپنے چچا سے ملتا ہوا اپنی جیپ میں سوار ہو چکا تھا، یہ جانے سمجھے بغیر کہ اس کے جانے کے بعد ان لوگوں پر کیا قیامت گزرے گی۔ رات گئے جب جہانگیر خان واپس حویلی آیا تھا، اندر کا منظر دیکھ کے اس کے مضبوط قدم بھی لڑکھڑائے تھے۔ سامنے خون میں لت پت اپنے چچا کی لاش دے کر حویلی کی چھت اس پر گر گئی تھی۔ پاس سے حنا خان کو زخموں سے چور لہجے میں روتے ہوئے دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے۔ دادا جان مردہ پڑے ہوئے تھے، حویلی کے تمام ملازمین زخمی تھے، کچھ تو موت کے عن قریب ہی تھے۔ جہانگیر خان تیزی سے انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گیا، لیکن وہ لوگ جان پر نہ ہو سکے۔ حویلی کسی ٹی وی فوٹیج دیکھ لی، وہاں کچھ بھی نیا نہیں تھا، کوئی ملازم، کچھ نہیں تھا، مناہل کا پتہ نہیں تھا۔ جہانگیر خان نے زمین آسمان ایک کر دیے، لیکن مناہل خان اسے نہیں ملی تھی۔ اپنے چچا کو خواب میں دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتا، کیسے وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا؟ یہ ایک سازش تھی، اسے دوسرے گاؤں بلا کر سالوں پہلے کی قندوق نکالنے کا لوگوں نے یہی راستہ چنا تھا۔ ان دشمنوں کو جہانگیر خان چن چن کے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ اس نے خود کی ٹوٹ پھوٹ کو سنوارنے میں اور حویلی علاقے میں اپنا رعب اور دبدبا قائم رکھنے میں گزار دیے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ مناہل کی یاد سے غافل نہیں ہوا تھا۔ مناہل کا معصوم چہرہ، اپنی قربت میں سے اس کا لرزنا، جہانگیر خان کو ایک ایک لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آج بھی اس کی بیڈ پر مناہل کی سرخ چوڑیاں ٹوٹی بھی پڑی تھی، آج بھی اس کا آنچل جہانگیر خان کے چہرے پر لہرا رہا تھا۔ تب بھی ملازم نے آ کے بتایا کہ ہسپتال میں کچھ لوگوں نے تماشا کیا ہوا ہے۔ وہاں پہنچا جہانگیر خان اپنے غم کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، اپنے دادا کی روایت کو نبھاتے ہوئے، شال کندھوں پر ڈال کر حویلی سے باہر نکلا تھا۔ ہسپتال میں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، تماشا فضول کی بات پر تھا۔ سردار کو وہاں آتا دیکھ کر لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جہانگیر خان نے لوگوں کا مسئلہ سلجھا کر اپنے اپنے گھر روانہ کر دیا تھا۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے جہانگیر خان کو گاؤں کے دوسرے کچے راستے سے واپسی جانا پڑا۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی
تیز بارش کی وجہ سے جہانگیر خان کو پناہ لینے کے لیے سامنے موجود ایک چھوٹی جھوپڑی کے دروازے پر دستک دینی پڑی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں سائیں! اس کے لبوں سے فقط یہ نام ہی نکلا تھا، لیکن پیچھے ہی دو بچوں کی چہچہاتی آواز سن کر جہانگیر خان کو اپنے دل کی دھڑکن سست ہوتی محسوس ہوئی۔ اماں سائیں! کون ہے وہاں پر؟ آپ اندر آ جائیں۔ ایسے اس وقت کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں، آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگ ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ازمیر، المیر، تم دونوں ادھر آؤ، ماما کی بات نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ یکدم تاری سائیں اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کر سسک پڑی تھی۔ جہانگیر خان کی آنکھیں پتھر کی ہوئی تھیں، اس کے اپنے کیسی زندگی گزار رہے تھے، 2 سال میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا انہیں۔ جہانگیر خان نے ان کو چار جانب ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا، کبھی گمان بھی نہیں ہوا وہ لوگ یہاں ہوں گے۔ جیسے ہی مناہل کی نظر سامنے اٹھی تو اس کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی۔ دشمنی جان کو اپنے سامنے دیکھ کر کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، جبکہ ازمیر اور المیر حیرت سے سامنے کھڑے ہوئے انسان کو دیکھ رہے تھے۔ جب سے بچوں نے ہوش سنبھالا ان دو ہی چہروں کو دیکھ کر پرورش پا رہے تھے۔ جہانگیر خان نے کوئی سوال کیے بغیر اپنی اماں سائیں کی پیشانی چومی اور آگے بڑھ کر ان دونوں بچوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی باہیں پھیلائی تھیں۔ دونوں بچوں نے حیرت سے پہلے اپنی ماں کو دیکھا۔ مناہل نے لبوں کو ہلکی سی جنبش دے کر کہا، بابا۔ یہ بات سنتے ہی تیزی سے المیر بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ ازمیر خان نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ازمیر اپنی ماں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جہانگیر خان نے آگے بڑھ کر مناہل کی پیشانی چومی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بہت مضبوطی سے مناہل کو اپنے قریب کیے کھڑا تھا۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں درد ساتھ ساتھ بول رہا تھا، مجھے لگا تھا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ کیا میں اتنا برا تھا؟ تمہاری نظروں میں تمہارے لیے اتنا بے اعتبار تھا کہ تم نے ذرا سا حوصلہ نہیں رکھا، مجھے چھوڑ کر آ گئی۔ مناہل نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر روتے ہوئے کہا، آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا، بابا نے اپنی قسم دی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ملازمین نے ہمارے کھانے میں دوا ملا دی تھی، لیکن میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے وامٹ ہوئی اور وہ دوا مجھ پر اثر نہیں کر سکی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کی تھی، شور شرابہ ہوا تو میں نے اوپر گرل سے جھانک کر دیکھا، نیچے بابا، دادا سائیں اور ماما ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے دوسرے کمرے میں گئے تو میں تیزی سے دادا سائیں کے پاس گئی، انہوں نے مجھے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ بابا سائیں نے اپنی قسم دے کر مجھے اور تائی جان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، لیکن جب میں آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتی تب تک مجھے وہ لوگ وہیں تھے، دور سے نظر آتے تھے۔ آپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ہم نے 2 سالوں کی زندگی گزار کر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا، اس حویلی کے وارث نواز دیے، لیکن ان کے باپ کو مجھ سے جدا کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے ملوا دیا ہے۔ اس مرتبہ ان خوبصورت تحفوں کے ساتھ ہم اپنی ساری محرومیاں بھول جائیں گے۔ مگر وہ لوگ جہانگیر بات سن کر فوراً ہی مناہل خان کو وہ ہولناک منظر یاد آیا جب اس کے اپنے سے دور ہو گئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تبھی جہانگیر خان نے اپنے ہاتھوں کی سرخی کو خود میں ہی سموتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا۔ دوسری طرف مناہل کو اپنے وجود کا حصہ بناتے ہوئے بولا، میں چاہ کر بھی وہ وقت نہیں بدل سکتا، لیکن آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو مکمل تحفظ اور خوشیاں دے سکتا ہوں۔ ان لوگوں کا میں نے بہت برا حال کیا ہے، وہ اپنی موت سے پہلے 100 مرتبہ موت دیکھیں گے، لیکن پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ میرے اپنوں کو انہوں نے مجھ سے جدا کر دیا۔ جہانگیر، میں بابا ماما کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایسے ان لوگوں نے میرے بابا کو بے دردی سے۔ مناہل کے سسکتے ہوئے وجود کو جہانگیر خان نے اپنی باہوں میں سمایا تھا۔ اب وقت رونے کا نہیں ہے، صرف آنے والی خوشیوں کے استقبال کرنے کا ہے۔ جہانگیر، اور کتنی دیر ہے؟ جلدی چلیں، نیچے اماں سائیں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ یہاں المیرا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جہانگیر خان کو اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف دیکھ کر مناہل اسے تیسری مرتبہ بلانے کے لیے آئی تھی۔ آج اس کی دونوں بچوں کا عقیقہ تھا۔ حویلی میں چاروں طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر خان نے پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھا، جو کہ گلابی رنگ کے پاؤں کو چھوتے فراک میں خود گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ المیرا کو باہر کی جانب بھیج کر خود اپنی بیوی کے دونوں بازو تھام کر اپنے روبرو کرتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر بولا، جب تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، فائدہ باہر جا کر دنیا کو دیکھنے کا۔ میں تو کہتا ہوں ہم اپنی دعوت کمرے میں ہی کر لیتے ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مناہل سرخ چہرہ لیے اس سے فاصلہ بناتی بولی، اب بس ختم کریں فضول کی باتیں، چلیں، میری اماں سائیں انتظار کر رہی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے تھے، جہاں ان کے بچے اپنی دادا سائیں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔
جہانگیر خان کو اس کے بچوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر اس کی اماں سائی نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ آنے والے حالات کے لیے وہ خود کو تیار کر رہی تھی۔ پرانی ماضی کی باتیں یاد کر کے وہ اس وقت پہ مناہل کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن فیملی فوٹو میں مناہل کے ماں بابا کے ساتھ داجی کو کھڑا دیکھ کر سب کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر نم ہوئی تھی۔ جانے والوں کو بھلایا نہیں جا سکتا، مگر ان کے عہدوں کے سارے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔